قرآن کریم میں از اول تاخیر ہم دیکھیں تو مومنین کا، متقین کا تذکرہ، ان کے اوصاف، ان کی ایک ایک نشانی و علامت کو بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے متقین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ان کے اوصاف بیان فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمائے اس میں خرچ کرنے والے، یعنی عقیدے میں بھی پختہ ہو اور عمل میں بھی پختہ ہو۔ کہ عقیدہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی، جو حضور نے دین عطا فرمایا، وہ ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اسی طرح فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے غائب ہیں۔ تو ان پر ایمان لانا کہ اللہ نے وہ تعلیمات اور احکام نازل فرمائے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن کر ان پر ایمان لانا، یہ تقویٰ کی نشانی ہے۔ اس کی ٹو میں نہ لگنا، اس کی جستجو میں، اس کے کیل و کال میں، اعتراضات میں، وہ ساری نشانیاں آ گئیں، سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، معجزات کی صورت میں حضور کی نبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا، اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور آگے چل کر پھر عمل سے متعلق فرمائیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ہمارے دیوں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جو حضور پر اللہ نے نازل فرمایا یا آپ سے پہلے جو نازل فرمایا گیا ان ساری چیزوں پر وہ ایمان لانے والے۔ تو ایمان بھی اس کا پختہ ہو، عقیدہ بھی پختہ ہو، اور عمل بھی اس کا پختہ ہو، یہ متقین کی نشانی ہے۔ اور کسی اگر ایک چیز میں بھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ اس میں بوسیدگی آ جاتی ہے یا اس کے عمل میں بوسیدگی آ جاتی ہے، تو وہ تقوی کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، اس کو متقی نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ نہیں ہوگا۔ کہ ان دونوں چیزوں میں کسی ایک میں بھی اگر اس میں کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے، تو تقوی، ایمان بھی سلامت، ایمان میں بھی پختگی اور عقیدے میں بھی پختگی ہو، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے متقی کا ٹائٹل عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے چل کر فرمائیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی، یعنی فلاح والے بھی یہی لوگ ہیں کہ جو اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں جو انعام کا تذکرہ فرمایا گیا وہ ان لوگوں کے لیے۔ پھر قرآن کریم میں اگر دیگر مقامات پر ہم جائزہ لیں، سورہ بقرہ کی ایک اور آیت جسے آیہ بر کہا جاتا ہے، اور مشرکین کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، حجاج کو ہم پانی پلاتے ہیں یا حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع اور دیگر اس کی خدمت اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ اترایا کرتے تھے کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تقویٰ صرف ایک دو چیزوں کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے حاجیوں کو پانی پلا لیا، حاجیوں کی دوران حج خدمت کر لی، خانہ کعبہ کی خدمت کر لی، صرف ایک دو چیزوں کا تقویٰ نام نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ ہر اس چیز کو اختیار کرنا جو اللہ رب العالمین تک لے جانے والا ہو، اللہ کا حکم اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، اللہ کی طرف سے جو پیغامات انبیاء کے ذریعے بھیجے جائیں اس پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جن چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑ دینا، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ان کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ صرف ایک دو چیزوں کو اختیار کر لینا اور باقی ساری چیزوں کو پس پوش ڈال دینا، یہ تقویٰ نہیں۔ تو آیہ بر میں ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب کسی ایک سمت میں تم اپنا چہرہ کر لو اور یہ سمجھ لو کہ نیکی ہو گئی اور ہم نیکی کے راستے پر ہیں۔ فرمایا کہ صرف نیکی اتنی محدود نہیں ہے، تقویٰ اتنا محدود نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ عقائد بیان فرمائے۔ پھر فرمائے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ تقویٰ کی علامات اور نیکی کے مختلف ذرائع بیان فرمانے کے بعد سب سے بنیادی طور پر عقائد کو بیان فرمائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، عقیدہ آخرت، یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد پھر حقوق العباد کو بیان فرمائے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ان ساری چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد کہ تم یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ،
مسافروں کے ساتھ اور سائلین کے ساتھ، ان سارے افراد کے ساتھ تم حسن سلوک اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی نماز کا، زکوٰۃ کا، وعدوں کو پورا کرنے کا، یہ سارے معاملات کو بعد میں تذکرہ فرمایا، پہلے فرمایا کہ تم حقوق العباد کی رعایت کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ قرآن کریم میں تقوی کے مختلف طریقے بیان فرمائے، ذرائع بیان فرمائے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اہل تقوی ہے ان کے لیے شاندار جو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا سلسلہ ہے، انعام و اکرام کا سلسلہ ہے، اس کو بار بار بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے لیے آخرت میں جو ان کا پروٹوکول ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے استقبال کا جو سلسلہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور استقبال کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جب اہل تقوی یعنی متقی، پرہیزگار، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ گزار دی، ان کی زندگی میں مصائب و آلام آئے، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے باوجود تقوی سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹا۔ یعنی آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، جائزہ لیں کہ اگر حالات ہمارے مزاج کے ناموافق ہوتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی پریشان ہو جاتی ہے، اور عبادات، یہ ساری چیزیں ہم اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور رب سے ہمارا تعلق کو کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایسے مراحل میں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مزید پختہ ہونا چاہیے، کہ کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اس میں ہم اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، بلکہ جو ان مصیبتوں سے نکالنے والا ہے سب سے زیادہ مضبوط تعلق اس سے قائم کیا جائے۔ اور ایک تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں صرف وہی ذات ہے کہ جو ان پریشانیوں سے مجھے نکال سکتی ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، وہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جو اس کیفیت میں اپنی زندگی گزارے گا کہ مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں اس کے قدم میں لرزش تک نہیں لائیں گی، تو اب آخرت میں ان کے لیے استقبال کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ یہ جو اہل تقوی ہے ان کو ایک اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پہ آئیں گے، فتحت ابوابہا، دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وقال لہم خزنتہا سلام۔ یعنی آج اگر ہم دنیاوی طور پر جائزہ لیں، کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم اور صدر ہو، کسی بڑی سپر پاور کا ہی کوئی صدر کیوں نہ ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ استقبال جو کیا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اور فوجیں اس کو سلامیاں پیش کرتی ہیں۔ یہ سارا دنیاوی طور پر اعزاز اور استقبال کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اہل جنت، اہل تقوی، ان کی شان کیا ہے؟ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام، جو جنت کا خازن ہے وہ انہیں سلامی پیش کرے گا، جو جنت کے فرشتے ہیں اور جنت کے خازن ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گے، اور صف در صف ان کا استقبال کیا جائے گا، سلامیاں پیش کی جائیں گی، اور جنت کا خازن ان سے کہے گا کہ سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتیاں ہوں۔ ان کے لیے سلامی پیش کرنے والے یہ جنت کے فرشتے ہوں گے۔ طبتم، تمہارے لیے مبارکباد ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہتے رہو۔ یعنی اللہ کی جنتیں ہمیشہ تمہارے لیے سجی ہوئی ہیں، تم نے اب ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو اعزاز کیا ہے کہ استقبال کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، برگزیدہ ملائک ہیں، جنت کے خازن ہیں، اور اس کیفیت میں ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ جنتی جو متقی لوگ ہوں گے، جنت جن کا ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہیں یہ اعزاز، انہیں یہ تکریم، انہیں یہ شرف بخشا جائے گا۔